جی ابھی میں خان صاحب سے مل کے آیا ہوں ڈیالہ جیل کے اندر سے. دیکھیں خان صاحب ایک بات پہ بالکل واضح ہیں کہ جو خون بہا ہے 26 نومبر کو اس کو وہ نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے لیے باقی ہر بات جو ہے وہ اس سے کم اہمیت کی ہے. سب سے بڑی اہمیت کی بات اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ جو خون بہا ہے, جو ہمارے لوگ گمشدہ ہیں, جن لوگوں کو گولیاں لگی ہیں, ان کا حساب دیا جائے ہمیں. تو ہمارا حکومت سے ہر سطح پہ یہ تقاضا ہوگا اور کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک ہمیں ہمارے جو گمشدہ لوگ ہیں ان کا حساب نہیں دیا جاتا. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ لوگ شہید ہو چکے ہیں, ان کی لاشوں کو غائب کیا گیا ہے جیسے لال مسجد میں سانحہ ہوا تھا. تو ہم اصرار کرتے رہیں گے کہ ہمیں اس خون کا حساب دیا جائے, ان گمشدہ لوگوں کا حساب دیا جائے. اس کے علاوہ باقی تمام باتیں جو ہیں وہ ثانوی اہمیت کی. سر مذاکرات کے حوالے سے آج خان صاحب کے ساتھ آپ کی کیا بات چیت ہوئی؟ دیکھیں مذاکرات وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر ہمیں خون کا حساب نہیں ملتا, اگر ہمارے گمشدہ لوگوں کو ڈھونڈا نہیں جاتا, اگر ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس دن گولی کا حکم کس نے دیا, کیوں دیا. باقی تمام باتیں جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اور یہ بات میں ابھی اپنے باقی رفقا سے بھی کروں گا اور ہم اپنا رائے عمل ترتیب دیں گے. ہماری یہ ایک بالکل ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جس سے ہلا نہیں جا سکتا کہ ہمیں ہمارے گمشدہ لوگوں کا بتایا جائے, ہمارے جو شہداء ہیں ان کے خاندانوں کو ہراساں نہ کیا جائے. یہ بھی ہو رہا ہے, ان لوگوں کو بولنے نہیں دیا جا رہا, ان لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا. جو بات کرتا ہے, جس نے پٹیشن فائل کی, اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں, وہ خود نہیں ملتا, باپ نہیں ملتا تو بہنوں کے گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے باقی تمام عمل جو ہے وہ اس کے تابع ہے کہ ہمیں انصاف ملے, ان شہداء کو انصاف ملے, گمشدہ جو لوگ ہیں ہمارے ان کو انصاف ملے. سر مذاکراتی کمیٹی کی خان صاحب سے ملاقات کے لیے حکومتی اراکین نے بھی کہا تھا, آپ لوگوں کی بھی یہی ڈیمانڈ تھی, تو کب تک متوقع ہے خان صاحب؟ ہمیں نہیں پتا, لیکن کوئی ملاقات کا ابھی تک ہمیں جو ہے ہمیں اطلاع نہیں دی گئی. ہمیں نہیں پتا کہ ایسی کوئی ملاقات ہوگی نہیں ہوگی, مذاکراتی عمل نے آگے بڑھنا ہے نہیں بڑھنا. ہم اس بارے میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن جو ہماری واضح ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں 26 نومبر کا حساب دیا جائے وہ ڈیمانڈ کھڑی رہے گی, ہر سطح پہ کھڑی رہے گی. مریم نواز اور شہباز شریف کی کل دبئی کے نائب صدر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے, وہ بھی اسلام آباد میں نہیں ہوئی, تو اس حوالے سے بطور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے خان صاحب نے آج اس بارے میں بات کی ہے جیل میں میڈیا کے دوستوں سے. انہوں نے اتنا ہی کہا ہے اور میں بھی اتنا ہی کہوں گا کہ ہم بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں متحدہ عرب امارات کے صدر کو, شیخ النہیان کو. خان صاحب ان کے لیے بہت اچھے جذبات رکھتے ہیں, وہ ہمارے ایک بہت قابل احترام مہمان ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے. تھینک یو سو مچ سر. جی آج توشہ خانہ 2 کا کیس تھا اور آج پروسیکیوشن کا جو ایویڈنس ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے. آج ہمارے جو ٹیم ہے انہوں نے تفصیلاً جو ہے وہ جو پروسیکیوشن کا استغاثہ کا گواہ ہے جو مین آئی او تھا اس میں کافی جو ہے چیزیں ریویل ہوئی ہیں. جس طرح سے یہ سیاسی کیس بنائے گئے ہیں, جس طرح یہ سیاسی کیسوں کو جو ہے آگے لے کے جایا جا رہا ہے, وہ آپ سب کے سامنے آج عمران خان صاحب نے بات کرتے ہوئے یہ 3 باتوں کی میں بطور خاص بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ محمد بن زائد ہمارے دوست ہیں, ہمارے بڑے قابل قدر احترام دوست ہیں, لہٰذا ہماری طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی قسم کی. وہ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام دوست ہیں اور ان کی بہت ہمارے لیے انہوں نے کوآپریشن بھی کی جب ہماری حکومت تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی یہ جو پروپیگیشن چلائی جا رہی ہے کہ جی وہ مذاکرات میں کسی جگہ پہ ملوث ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل نہیں ہے. تیسرا جو ہے آج مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ایکسس کیونکہ گرانٹ نہیں کی جا رہی, تو عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی تک ایکسس اور اوپنلی ان کے جو ملاقات ماحول میں ان کے ساتھ ملاقات کی. آج ہم نے وہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی آپ ہمیں لکھ کے دے دیا ہے کہ جی آپ ہماری مذاکراتی کمیٹی کو آج کل جو بھی پاسبل ہوتا ہے وہ اس کو کریں, کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس کو ڈریگ کر رہی ہے انٹینشنلی. ہمارے مسنگ پرسنز کا بھی ابھی تک کوئی 6 ہفتے ہو گئے نہیں پتہ چلا کہ وہ کس حالت میں ہیں.
जो लोगों को 6 हफ्ते से ज़्यादा हो गया अभी कोई पता नहीं चल रहा कि वो किस हालात में हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने ख़ास तौर पे बात की है। बाकी मुज़ाकरात का अमल भी जारी है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा नुक्ता नज़र है, हमारी कॉल भी जारी है। रेमिटेंस तहसील ज़र की जो बाइकआउट की वो भी जारी रहेगी। इमरान खान साहब ने आज बतौर ख़ास बात की है कि उन्होंने कहा कि ये जो मामलात देखे जा रहे हैं, याह्या खान का माशाल्लाह और आज की जो हालात हैं वो एक जैसे हैं। ज़िया के माशाल्लाह और मुशर्रफ के माशाल्लाह से भी बदतर जो है वो याह्या खान का माशाल्लाह था, और आज के हालात याह्या खान के माशाल्लाह से भी बदतर हैं। अदलिया और मीडिया को जो है वो गैग किया जाता है, उस ज़माने में भी गैग किया गया ताकि जो गलत कारियाँ हैं वो ना आए। आज मीडिया पे पाबंदियाँ हैं, आज कानून और जमहूरियत का गला घोंट दिया गया है। आज जो है बिल्कुल जो पीटीआई को दीवार से लगाया जा रहा है, और पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। तो इमरान खान साहब आज भी बड़े पुरज़म थे हमेशा की तरह, और उन्होंने ये अंदिया दिया है कि वो किसी किस्म की डील या एनआरओ पे बिलीव नहीं करते हैं। वो जब भी आएंगे वो अपने केसेस को लड़के आएंगे, अदालतों के थ्रू आएंगे, और उन्होंने कहा कि ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसका फैसला डिले किया जा रहा है कि मेरे खिलाफ एज ए प्रेशर इस्तेमाल करने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि हम ये अगर वो फैसला दे दें तो वो एक बहुत ही ऐसा मज़का खेज फैसला है। मैंने कोई बिलावल हाउस या मैंने कोई जाती उमरा की तरह मामलात नहीं किए। वो एक अलकादर का जितना भी मामला था वो हसन नवाज शरीफ की तरफ से जो है वो प्रॉपर्टी महंगे दामों बेचने पे एनसीए की तरफ से आगाज़ हुआ था। तो ये एक बिल्कुल फ्रिवलेस सा केस है, वो उसका फैसला हमें फौरन देना चाहिए। उस फैसले को जो डिले करने का मकसद जो है वो हमारे ऊपर प्रेशर है। मैं किसी प्रेशर में नहीं आऊँगा। अगर फैसला सुनाना है तो बिल्कुल आप फैसला सुना दें। ये फैसला भी जो है बाकी फैसलों की तरह एक काला फैसला होगा। बड़े पुरज़म थे हमेशा की तरह, और उन्होंने ये अंदिया दिया है कि वो किसी किस्म की डील या एनआरओ पे बिलीव नहीं करते हैं। वो जब भी आएंगे वो अपने केसेस को लड़के आएंगे, अदालतों के थ्रू आएंगे, और उन्होंने कहा कि ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसका फैसला डिले किया जा रहा है कि मेरे खिलाफ एज ए प्रेशर इस्तेमाल करने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि हम ये अगर वो फैसला दे दें तो वो एक बहुत ही ऐसा मज़का खेज फैसला है। मैंने कोई बिलावल हाउस या मैंने कोई जाती उमरा की तरह मामलात नहीं किए। वो एक अलकादर का जितना भी मामला था वो हसन नवाज शरीफ की तरफ से जो है वो प्रॉपर्टी महंगे दामों बेचने पे एनसीए की तरफ से आगाज़ हुआ था। तो ये एक बिल्कुल फ्रिवलेस सा केस है, वो उसका फैसला हमें फौरन देना चाहिए। उस फैसले को जो डिले करने का मकसद जो है वो हमारे ऊपर प्रेशर है। मैं किसी प्रेशर में नहीं आऊँगा। अगर फैसला सुनाना है तो बिल्कुल आप फैसला सुना दें। ये फैसला भी जो है बाकी फैसलों की तरह एक काला फैसला होगा।